اس وقت ایک بہت بڑے سہولت کار کا جو سر انجام دے رہے ہیں فریضہ، وہ ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کریں اور آزاد عدلیہ کے لیے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کے لیے، شہری آزادیوں کے لیے اپنا رول ادا کریں اور دبنگ طریقے سے کریں، جیسا کہ وہ چیف جسٹس بننے سے پہلے کرتے تھے، خطوط لکھتے تھے اور جینا حرام کیا ہوا تھا، ناک میں دم کیا ہوا تھا اپنے ساتھی ججز کا، چیف جسٹس صاحبان کا، ہر روز کوئی نہ کوئی خط لکھا کرتے تھے وہ۔ لیکن جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں، لگتا ایسے ہے کہ ابھی بھی ان کو لالی پاپ دیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے، ہم آپ کو چیف جسٹس مزید 2 سال کے لیے آگے بڑھائیں گے، ہم آپ کی ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا دیں گے۔ اس طرح کا کوئی انسینٹو دیا ہوا ہے یا پھر اس کے علاوہ کوئی انسینٹو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ بالکل اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور وہ فارم 47 کی جو مینڈیٹ جو سرکار ہے ان کے مکمل طور پر سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ 6 آنریبل ججز خط لکھ چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا باقاعدہ طور پہ جواب آ چکا ہے، سندھ ہائی کورٹ کا آ چکا ہے، خیبر پختونخوا سے آ چکا ہے، بلوچستان سے آ چکا ہے، اور وہ سب کے سب یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جوڈیشری جو ہے وہ انڈر سیج ہے اور محاصرے میں ہے، وہ شدید دباؤ کا شکار ہے۔ وہ کھل کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنے سارے مسائل بیان کر چکے ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ٹس سے مست نہیں ہو رہے، بلکہ وہ جا کے حکومتی کیمپوں میں جا کے کھلے عام سرے عام جا کے بیٹھ گئے ہیں، جیسے جسٹس منیر آج سے کئی دہائیاں پہلے جنرل ایوب خان اور سکندر مرزا کے دور میں جیسے وہ جسٹس منیر جو ہیں وہ اپنے آپ کو ننگے وطن ہو گئے تھے اور وہ بے لباس ہو گئے تھے، ننگے ہو کر وہ آ گئے تھے میدان میں کہ وہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کو بھی سپورٹ کیا، انہوں نے آمریت کو بھی سپورٹ کیا اور ہر غیر آئینی غیر قانونی کام کیا اور ہر غیر آئینی غیر قانونی کام پہ ٹھپا لگایا۔ جسٹس منیر کو زندہ کر دیا ہے جناب قاضی صاحب نے اور اپنے اقدامات سے کیا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ اب جو چیزیں باہر آ رہی ہیں بجائے اس کے کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں، وہ ایسا نہیں کر رہے۔ کیسز کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، ججز کے خطوط والا معاملہ تھا، سوموٹو ایکشن ہوا 184(3) کے تحت، لیکن اس کو عید کے بعد تک مؤخر کر دیا گیا۔ اس دوران اب ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، ججز کی اپوائنٹمنٹ میں بھی وہ حکومتی کیمپوں میں جا کے بیٹھ گئے، وہ جاتی عمرہ کی سائڈ پہ چلے گئے اور جو ادھر سے خواہش آئی، جو پاکستان بار کونسل کی طرف سے خواہش آئی، جو نون لیگ کے دھڑے سے خواہش آئی، وہ انہوں نے پوری کر دی۔ اور اس وقت بھی وہ ایک وہی جو لندن ایکارڈ جس کا عمران خان صاحب ذکر کرتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ وہ ابھی لندن ایکارڈ چل رہا ہے، شاید ان کو اندازہ نہیں، اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک سخت قسم کا جواب آیا ہے۔ اور کیونکہ عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد جو اس وقت سیشن ہوا، انٹریکشن ہوا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اور لارجر بینچ سے عمران خان صاحب کا، تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فارم 47 جنہوں نے چوری کیا ہوا، فارم 47 کی سرکار ہے جو مینڈیٹ چور، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں، اور ان کو بڑی کوشش کی، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ تو اس کا جواب اب دے دیا گیا ہے، کیونکہ کل وہ یہ بات کر رہے تھے پرسوں، لیکن کل انہوں نے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ میں کیا وہ سارا کچھ کر دیا جو کہ وزیر قانون نے ان کو کہا، جو اٹارنی جنرل نے کہا، جو جاتی عمرہ نے کہا، جو نون لیگ کی خواہش تھی، ان ساری خواہشات کو انہوں نے پورا کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اپروول کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک جواب دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ نیب ترامیم میں جو عمران خان صاحب کی بذریعہ ویڈیو لنک بینچ میں موجودہ چیف جسٹس صاحبہ اور ساتھی ججز سے جو گفتگو ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گفتگو کو پاکستان تحریک انصاف نے بانی چیئرمین عمران خان کی گفتگو کو مایوسی، لاقانونیت اور ہجان کے ماحول سے ملک و قوم کو نکال کر ایک نئی ڈگر پر ڈالنے کا کلیہ قرار دیا ہے۔ عمران خان صاحب اس قوم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ اڈیالہ میں 10 مہینے سے وہ ناحق قید ہیں۔ قوم کے معتبر ترین قائد کی گفتگو وطن کی محبت سے سرچار اور قوم کے ایک سپوت، ایک بے مثال بے لوس لیڈر اور ایک نابغہ روزگار اسٹیٹس مین کی گفتگو تھی۔ بدترین انتقام اور ننگی ریاستی وحشت سے لگنے والے گہرے زخموں کے تلخ ترین اثرات سے نکل کر عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے اپنی ذات کے بجائے اپنے ملک کا مقدمہ رکھا۔ عمران خان نے عدالت عظمیٰ کے سامنے دستور اور جمہوریت کی شہرگ میں پیوست آمریت کے خونخوار دانتوں کا ذکر کیا،
عمران خان نے چیف جسٹس اور ان کے ساتھی ججز کے سامنے نشاندہی کی کہ غیر اعلانیہ مارشل لا کیسے ریاست کی رگوں سے دستور، قانون اور جمہوریت کو نچوڑ رہا ہے اور 24 کروڑ شہری بنیادی حقوق کے لیے بلک رہے ہیں۔ عمران خان نے ملک میں کرپشن کے انسداد کے واحد آواز اور خود مقتدرہ کے اشاروں پر ناچتے نیب کے ہاتھوں بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ ہیں اور تاہم ملکی وسائل کو لوٹ مار اور داروں کی تباہی کو تباہی گوارا کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ پاکستان کا مستقبل دستور، جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور سلطانی جمہور سے وابستہ ہے۔ اس کے لیے عدلیہ کے ضمیر کو آواز دی گئی ہے اور خود بدترین ناانصافی کا نشانہ بننے کے باوجود عمران خان صاحب اپنے ملک اور قوم کے لیے عدل و انصاف کے اصول کی خاطر عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا ہے کہ اڈیالہ جیل سے بے گناہ مکین نے ریاست خصوصاً عدلیہ کو جو راہ دکھلائی ہے وہ پاکستان کی بقا، ترقی کا راستہ ہے اور دعا یہی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ دانش جو ہے وہ حماقت پر غالب آ جائے اور ملک و قوم کا سوچا جائے۔ یہ ساری باتیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دے دی گئی ہیں جو اس کے بعد جو کچھ ہوا۔ اب آتے ہیں، صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ مکمل طور پہ فسطائیت مسلط ہے اور پنجاب میں کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے سوشل میڈیا کے لوگوں پہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو دوبارہ گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے اور اور اس پر احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں بھی کل احتجاج ہوا، لیکن کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے ان ساری باتوں کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک بات کی ہے قومی اسمبلی میں اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسوں کی بھی اجازت ملنی چاہیے، سیاسی آزادی ہونی چاہیے اور ان کو اپنی سیاسی سرگرمیاں اوپنلی جیسے باقی سیاسی جماعتوں کو ہے ان کو بھی حاصل ہونی چاہیے۔ اور کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے واضح کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ موجودہ پارلیمان جو ہے وہ کسی بھی صورت میں عوام کی نمائندہ نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی تخلیق کرتا ہے اور مینڈیٹ چوری کر کے بنائی گئی ہے، لہذا اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کی پالیسیوں کو بھی ہدف تنقید بنایا اور انہوں نے کہا کہ اگر جرنیل سیاست میں مداخلت کریں گے تو پھر ہم ان پہ تنقید بھی کریں گے، تو پھر ان پہ جو تنقید ہے وہ ایک چیف آف آرمی سٹاف پہ تنقید نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسے جرنیل پہ تنقید ہے جو سیاست میں ملوث ہے، جو سیاسی امور نمٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لہذا جب وہ سیاست میں آئیں گے تو پھر وہ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا ان کو۔ دوسری جانب جی اسد کیسر صاحب کی آزادی مارچ کے 4 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ منظور ہو گئی ہے اور ضمانت کی درخواستوں پر سماعت سیشن جج اعظم خان صاحب نے کی اور اسد کیسر صاحب کے خلاف سیاسی بنیاد پر مقدمات بنائے گئے تھے، یہ وکیل نے کہا، لیکن الٹیمیٹلی ان کی 4 مقدمات میں عبوری ضمانت 22 جون تک منظور کر لی گئی اور اس کے لیے محض 5-5 ہزار روپے کے مچل کے رکھے گئے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مقدمات میں کتنی ورتھ ہے اور کتنی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جی ایک اور جو معاملہ ہوا، کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالکل اگین میں کہوں گا کہ ایک فیصلہ اچھا دینے کے بعد چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ بھی ہمت نہیں پکڑ رہے اور اسلام آباد کی 3 قومی اسمبلی کی نشستیں جو کہ مکمل طور پر تقریباً 90% یہ ثابت ہو چکا کہ وہ فیک ہے، جعلی ریزلٹس سے تیار کی ہوئی ہے، فارم 47 جعلی ریزلٹ اور فارم 45 کے تحت نہیں ہے۔ ان کا فیصلہ ہونا ہے اور فیصلہ ہونا تھا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری جو کہ الیکشن ٹریبیونل کے طور پہ ڈیل کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ احکامات دیے ہوئے تھے، تو کل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سے رجوع کیا گیا۔ شعیب شاہین صاحب نے، علی بخاری صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو روکیں اور وہ کارروائی آگے مت بڑھائے اور یہ کام ہے الیکشن ٹریبیونل کا، اس وقت الیکشن کمیشن کا کوئی رول نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو کارروائی سے روکنے کی حکم امتناعی کی درخواستوں پر 11 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیے، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے الیکشن کمیشن کو الیکشن ترمیمی آرڈیننس اور الیکشن کمیشن میں جاری کارروائی کے خلاف جو درخواست تھی اس پہ حکم امتناعی جاری نہیں کیا اور اس طریقے سے جو مسلم لیگ نواز کی جو پیٹیشن تھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا انڈائریکٹلی اور ان کو ریلیف مل گیا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پاکستان تحریک انصاف کے جو 3 آزاد امیدوار
جو جیتے تھے، علی بخاری صاحب، شاہین شہید صاحب اور عامر مغل صاحب، ان کی نشستیں بحال ہو جانا تھیں، لیکن عامر فاروق صاحب نے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف نہیں دیا، اور اس طریقے سے اب یہ کھاتا جو ہے وہ پڑ گیا ہے سرد خانے میں۔